عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا تارا۔ تو حضرت والا فرماتے ہیں اس محبت کی علامت ہے۔ یوں تو دعویٰ کون ہے جو مسلمان جو یہ دعویٰ نہ کرے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے؟ کسی سے بھی پوچھ لو، کسی بھی مسلمان سے جو اللہ جل جلالہ پر ایمان رکھنے والا ہو تو وہ ضرور کہے گا بھائی مجھے محبت ہے اللہ میاں سے، اللہ تعالیٰ سے محبت۔ تو دعویٰ تو سب ہے، سب کو ہے، لیکن یہ دعویٰ کتنا صحیح ہے، کتنا کامل ہے، اس کی علامت حضرت نے بیان فرمائی دو ہیں۔ ایک علامت یہ کہ دوام ذکر، یعنی اللہ جل جلالہ اس کو یاد رہیں، اللہ جل جلالہ کو بھولے نہیں، جس حال میں بھی ہو، اچھے حال میں، برے حال میں، فراخی میں، تنگی میں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہوئے بھی اللہ جل جلالہ کا خیال اس کے دل پر طاری ہو، کہ اس کے خیال سے، اس کی یاد سے اور اس کے دھیان سے ذہن فارغ نہ، قلب فارغ نہ۔ دوام ذکر صرف اتنا نہیں کہ زبان سے اللہ اللہ کر رہا ہے، زبان سے ذکر کر رہا ہے، یہ تو خیر ہے ہی ذکر، لیکن دوام ذکر کے معنی یہ کہ خیال ہر وقت دل میں یہ بسا ہوا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں جو جس حالت میں بھی ہوں اس میں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ جوڑے ہوئے ہوں، کوئی حالت ہو اس میں میں اللہ تعالیٰ ہی کی مدد چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق کے طلبگار ہوں۔ یہ دوام ذکر کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے موجود ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے ایک دن اللہ جل جلالہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس دن کا شوق، اس کی ملاقات کی امنگ، یہ ذہن پر اور دل پر غالب رہے۔ دوام ذکر کا مطلب یہ ہے۔ اس کی الٹ کیا چیز ہے؟ یہ ہر چیز اس کے دل سے پہچانی جاتی ہے۔ اس کی الٹ یہ ہے جس کو غفلت کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے، کہ خیال ہی نہیں آتا اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال ہی نہیں آتا، بس لگا ہوا ہے انسان اپنے صبح سے لے کر شام تک کی مصروفیات میں، پیسہ کمانے میں، ملازمت کرنے میں، اور دنیا کے مقاصد اور دنیا کے دوڑ دھوپ میں لگا ہوا ہے۔ وہی خیال دل پہ چکر کاٹ رہا ہے، اسی کے اجیڑ بن میں انسان کا دل ملوث ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال نہیں آتا۔ اللہ بچائے، یہ غفلت۔ اس کے برخلاف جب مومن وہ کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر نقل و حرکت کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی نہ کسی حیثیت میں اس کے دل میں یاد اس کی آ جاتی ہے، اور جس کا بہترین طریقہ حضرت والا نے بیان فرمایا، بار بار عرض کر چکا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہ اپنی ہر حاجت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرو، کہ چھوٹی سی حاجت ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو، یا اللہ مسجد سے نکلا ہوں، گھر جانا چاہتا ہوں، سواری آسانی سے مل جائے، یا اللہ سوار تو ہو گیا ہوں، سواری آسانی کے ساتھ مجھے منزل تک پہنچا دے، یا اللہ یہ راستے میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں، اللہ اس کو دور فرما دے، گھر میں داخل ہونے والا ہوں، یا اللہ گھر میں داخل ہوں تو اچھا منظر دیکھوں، عافیت سے پاؤں اپنے گھر والوں کو، خوشی کی حالت میں دیکھوں۔ ہر وقت دل کچھ نہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہا ہو، اپنی چھوٹی بڑی ہر حاجت اللہ تبارک و تعالیٰ، رجوع الی اللہ، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت، یہی کر لو تو دوام ذکر کا ایک بہت اہم شعبہ حاصل ہو جائے۔ دوام ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ
تو حضرت فرماتے ہیں ایک علامت اس کی ہے دوام ذکر، اور دوسری علامت ہے سہولت اطاعت. یعنی اگر واقعی محبت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم ماننا بھی آسان ہو جائے گا. کس طرح آسان ہو جائے گا کہ نفسانی خواہشات تو لے جا رہی ہیں گناہ کی طرف، اور وہ دل میں نفسانی خواہشات کے مطابق عمل کرنے کا جذبہ اور داعیہ پیدا ہو رہا ہے. وہ چاہ رہی ہے کہ تم نگاہ کو غلط جگہ ڈال کر اس سے لذت حاصل کرو. دل میں یہ جذبہ امڑ رہا ہے، لیکن اس جذبے کو کس لیے کہ بھائی مجھے تو ایک ہی محبوب سے محبت ہے، محبوب حقیقی سے. اس محبوب حقیقی نے مجھے یہ آنکھ عطا فرمائی ہے، اسی نے یہ نعمت دی ہے مجھے، اور یہ نعمت ایسی ہے کہ کروڑوں اربوں روپیہ دے کر بھی میں حاصل نہیں کر سکتا اگر مجھ سے چھن جائے، مجھ سے مفت دے رکھی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. میں اس عطا کو اس کی مرضی کے خلاف، اس کے حکم کے خلاف استعمال نہیں کروں گا، کیونکہ وہ ہے میرا محبوب حقیقی. یہ دل میں جب داعیہ پیدا ہو تو اس سے نگاہ کو غلط جگہ ڈالنے سے بچانا آسان ہو جائے. سہولت اطاعت. شریعت تقاضا کر رہی ہے کسی وقت کسی حکم کا، غصہ آ رہا ہے بہت زور کا کسی کے اوپر، اور دل چاہ رہا ہے کہ اس کا منہ نوچ ڈالوں، اول فول بکوں، جو چاہوں گالم گلوچ کروں، پھر یہ چاہ رہا ہے. لیکن وہ بات دن میں آ جاتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی کہ اللہ اقدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم سے زیادہ قدرت ہے تمہارے اوپر، وہ تمہاری کتنی غلطیاں معاف کر سکتا ہے. یعفو عن کثیر، وہ کتنا عفو درگزر سے کام لیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی خاطر تم اپنے غصے کو پی جاؤ اور عفو درگزر سے کام لو، حلم اور بردباری کا مظاہرہ کرو، تو یہ کام آسان ہو جائے. تو یہ کیا ہوا؟ یہ سہولت اطاعت. تو حضرت فرماتے ہیں کہ محبت کاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل محبت، اس کی دو علامتیں ہیں، ایک دوام ذکر اور ایک سہولت اطاعت. اللہ تعالیٰ کی حکم کو مان لینا آسان ہو. حضرت فرماتے ہیں کہ ذرا ان دونوں علامتوں کے نقطۂ نظر سے اپنا جائزہ لے کر ہم دیکھ لیں کیا یہ دو علامتیں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں یا نہیں. اگر پائی جا رہی ہیں تو الحمدللہ یہ ایمان کامل کی علامت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم میں یہ بہت موجود ہے، اور اللہ کا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کے تحفظ کی فکر چاہیے. یہ دولت اللہ تعالیٰ حفاظت رکھے اس کی، اور یہ ہمارے ساتھ قائم رہے، اس پر استقامت حاصل ہو. اور اگر خدا نہ کرے یہ باتیں نہیں ہیں، یعنی دوام ذکر بھی نہیں اور سہولت اطاعت بھی نہیں، یا ان میں سے کوئی ایک ہے دوسری نہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ محبت میں کمی ہے. یہ جو ہم دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ بھئی ہمیں اللہ میاں سے محبت ہے، تو یہ دعویٰ پورا صحیح ہے نہیں، کیونکہ یہ دو علامتیں نہیں پائی جا رہی. دعویٰ تو ہر ایک کر دیتا ہے نا، محبت کا دعویٰ ہر ایک کر دیتا ہے. وَكُلٌّ يَدَّعِي حُبًّا لِلَيْلَىٰ وَلَيْلَىٰ لَا تُقِرُّ لَهُمْ بِذَاكَ، کہ دعویٰ تو لیلا کی محبت کا ہر ایک کرتا ہے، لیکن وہ حقیقی محبت جو ہے وہ ایک ہی نہ کر کے دکھائے، اور کوئی لیلا دوسرے کی محبت کا اقرار نہیں، اعتراف نہیں کرتی. تو دعویٰ تو ہر ایک کر سکتا ہے کہ مجھے محبت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، مجھے محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس محبت کے جب آثار ظاہر نہ ہوں، اپنے عمل پر ظاہر نہ ہوں، تو وہ محبت کا دعویٰ پوری طرح درست نہیں.